بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مجھے بہت سارے بچوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ میٹرک کی کلاسز کی انگلش کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں، تو آج میں اسی سلسلے میں 9th کلاس کی انگلش کا فرسٹ لیسن یعنی یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کے ٹرانسلیشن ورڈس میننگ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور اسٹیپ وائز ہم پہلے پیراگراف کی صورت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور پھر بعد میں ان پیراگراف کو کمبائن کر کے پورے لیسن کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو، ایک علیحدہ سی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور ایکسرسائز دیکھتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ 10th کلاس کی انگلش کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اور پھر 1 بائی 1 کر کے اسٹیپ وائز ہم 9th 10th کے جو لیسنس ہیں ان کو کور کریں گے، اور ٹرانسلیشن، اس کی ایکسرسائز، اور پھر انشاءاللہ اس کے جو پریکٹس ہے کوشچن پیپر کی، وہ ہم سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ گرامر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اور مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے، اور اچھے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ کر دیا کریں اچھا سا، اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر مین نجات دہندہ، یعنی بچانے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں مین کائنڈ، انسانیت، یعنی انسانیت کو بچانے والے، انسانیت کے لیے نجات دہندہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں۔ لرننگ آبجیکٹیوز میں کیا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لرن دا ریڈنگ اسکلس، یعنی ریڈنگ اسکلس کے بارے میں جان پائیں گے۔ کون کون سی اسکلس ہیں؟ اسکیمنگ، اسکیننگ اینڈ سمرائزنگ۔ اسکیمنگ کیا ہوتا ہے؟ اسکیمنگ ہوتا ہے کوئی چیز کا سرسری سے جائزہ لینا، گلاس اوور ٹو آل دا ٹاپک اینڈ سی دا مین پوائنٹس اونلی، اینڈ یہ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو جلدی سے سرسری نظر ڈالنی ہے، اور مین پوائنٹ جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور باقی جو اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیمنگ اس کو بولتے ہیں، یعنی جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ ان کو دیکھ لینا ہے، اور باقی جو اننیسیسری ڈیٹیل ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسکیننگ۔ اسکیننگ مین یعنی جو ہم چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، صرف اسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اسی چیز کو تلاش کرنا، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کو اسکیننگ بولتے ہیں۔ اور سمرائزنگ کیا ہے؟ سمرائزنگ یہ ہے کہ جو لیسن ہے اس کی سمری بیان کرنا، اس کے کی پوائنٹس جو ہیں اس کے بارے میں بات کرنا، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، سینٹرل تھیم ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین ایونٹس ہیں یا مین پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا، اور جو یعنی کہ جو چھوٹی جو واقعات ہیں ان کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ سمرائز کرنا، خلاصہ بیان کرنا ایک طرح سے۔ اچھا، نیکسٹ ہے نو اینڈ لرن اباؤٹ دا مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، ان کے بارے میں، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کے بارے میں جاننا اور سیکھنا۔ لرن ہاؤ ہز ٹیچنگس ہیز چینج دا ورلڈ، کہ ان کی تعلیمات نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا۔ ریکگنائز اینڈ یوز ایڈجیکٹیوز ان سینٹینسز، یعنی پہچاننا اور استعمال کرنا، کس کو؟ ایڈجیکٹیوز کو سینٹینسز میں استعمال کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ اس کو سینٹینسز میں کیسے یوز کریں گے یہ دیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے یوز دا تھیسورس، یوز آف تھیسورس۔ تھیسورس مین یعنی ڈکشنری ہے، ڈکشنری میں عام طور پر سینونیم ہوتے ہیں، ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تو یہ سارا اس میں جانیں گے۔ اور یوٹیلائز انفارمیشنل سورسز لائک انسائکلوپیڈیاز اینڈ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، یعنی ہم جہاں سے معلومات لیتے ہیں تو وہ ہم کریں گے، جیسے کہ ہم انسائکلوپیڈیا اور انٹرنیٹ
جو ہے وہ کسی بھی چیز کی معلومات کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں لیسنس کے آبجیکٹیوز ہیں, لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, اور مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس لیسن کے بعد ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, پری ریڈنگ کوشچنس ہیں کہ آپ کے پاس کتنی کو نالج ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو پری ریڈنگ کوشچن میں ہے مینشن دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام, یعنی اسلام سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی وہ اس کے بارے میں بتانا ہے, مینشن بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹو آنسر دس کوشچن از دیٹ دا بیفور اسلام دا عرب کنڈیشن از ویری پور اینڈ ignorance is everywhere and the dark clouds of ignorance prevails everywhere in the Arab, and people are ignorant of the light of Islam, Roshni. Okay, the next question is how did Islam change the lives of the people, کہ اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا. تو ٹو آنسر دس کوشچن از دیٹ اسلام change the lives of the people through the following the teaching of Allah and Allah subhanahu wa ta'ala and his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the following the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Islam changed the life of people. Okay, the next question is who is the last Rasul of Allah Almighty, یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کون ہیں. تو اس کی یعنی یہ پری ریڈنگ کوشچن اس لیے ہیں یعنی آپ کو اس ٹاپک سے کتنی کو نہ ہوا ہے. تو ٹو آنسر دس کوشچن از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ڈیفینیٹلی. اوکے, یہ ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی یہ ہمارے پاس السٹریشن ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, اور یہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا روزہ رسول ہے. اوکے, تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے. اوکے, یہاں پہ ہے پیراگراف نمبر 1. دیکھتے ہیں آج ہم 1 2 3 کی یہ ٹرانسلیشن اور اس کے ورڈز میننگ دیکھیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 1. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. یہ ہمارے پاس سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. فرسٹ سینٹینس یہ 9th کلاس کی انگلش ہے, تو یہاں پہ آپ کو لانگ سینٹینسز ہوں گے جن کی آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے, اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلش سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہیں تو اردو میں سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ, آبجیکٹ اور پھر لاسٹ میں ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم جو بیسک سینٹینس اسٹرکچر ہے یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں وربس وہ دوسرا ایڈوربس, ایڈجیکٹیوز یا پریپوزیشن وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایڈوربس جو ہے ایڈورب ہے یا ایڈجیکٹیو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. باقی جو مین اسٹرکچر ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ وہ اس کو اسی کو فالو کرتے ہیں, اور باقی جو ہیں پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فرسٹ سینٹینس ہے عربیہ. عربیہ از دا لینڈ آف انپیراللڈ چارم اینڈ بیوٹی, کوما ہے تو یہاں پہ پاز کریں گے. عربیہ از دا لینڈ, عربیہ عرب سرزمین ہے, لینڈ سرزمین ہے, آف انپیراللڈ, انپیراللڈ مین بے مثال, بے مثال, چارم اینڈ بیوٹی, بیوٹی خوبصورتی کو بولتے ہیں, چارم
چارم بھی بیوٹی کے میننگ میں آتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو دلکشی کے میننگ میں لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، عرب خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلس ڈیزرٹس، ٹریکلس بیرا، ڈیزرٹ صحراؤں، ٹھیک ہے، بیرا صحراؤں کے ساتھ، اس کے بیرا صحراؤں کے ساتھ، اور سینڈ ڈیونس، ریت کے ٹیلوں، ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ. ان دا ڈیزلنگ ریز، چندھیا دینے والی شعاؤں میں. آف دا ٹروپیکل سن، گرم سورج میں. ٹروپیکل بولتے ہیں یعنی بہت زیادہ گرم اور حبس والا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہیں گے کہ عرب کی سرزمین یعنی بہت گرم سورج کی خیرہ کر دینے والی، یا کہہ لیں کہ چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ. عرب گرم سورج کی یعنی بہت گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بیرا صحراؤں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے، ٹھیک ہے. میں بار بار اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ سینٹینس ہے اٹس اسٹاری اسکائی، اس کے ستاروں بھرا آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، ابھارا ہے، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے ابھارا ہے. دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو ابھارا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہی تھا اسی سرزمین میں، یہی سرزمین تھی. دیٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں، مکہ مکرمہ میں. وچ از اباؤٹ 50 miles، جو کہ تقریباً 50 میل فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ سینٹینس. یہ وہی سرزمین تھی جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شہر مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ شہر مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پیراگراف نمبر 1 ہے اور اس کا وائل ریڈنگ کوشچن ہے ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹیڈ. یعنی جب ہم ساتھ کے ساتھ جو ہم ریڈنگ کے ساتھ جو وائل ریڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں اس کا ہم یعنی کوشچن دیکھیں گے تو وہ ساتھ کے ساتھ ہمیں اس کے آنسر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے تو اس کا آنسر یہیں پہ ہے. مکہ مکرمہ، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹیڈ. تو ٹو آنسر دس کوشچن از مکہ مکرمہ از سچویٹیڈ ان is about from 50 miles away from the Red Sea، ٹھیک ہے. یعنی بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. مکہ مکرمہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے. اوکے، نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 2. دا عرب possessed، عرب رکھتے تھے یعنی عربی لوگ رکھتے تھے ریمارکیبل میموری، حیران کن یادداشت، یعنی بہت زیادہ انیوژل، غیر معمولی یادداشت رکھتے تھے. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، اور بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے. ایلیکوینٹ پیپل، فصیح و بلیغ لوگ تھے. اچھا، فصیح و بلیغ کا مطلب ہوتا ہے بہت فصاحت و بلاغت والے، بہت فصیح و بلیغ یعنی اپنی کنورسیشن کو، جو اپنی بات کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، بہت زیادہ اس کے معنی کھول کے بتانا، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ، بہت ایکسپریسو، بہت ڈیٹیل سے بتانے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے.
एलिक्वेंट पीपल बहुत फसीह बलीग लोग थे। दोबारा से देखते हैं, अरब बहुत ज़्यादा यानी गैर मामूली हाफजा रखते थे या गैर मामूली यादाश्त रखते थे और बहुत फसीह बलीग लोग थे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी फसाहत व बलागत एंड मेमोरी और यादाश्त और हाफजा यानी उनकी फसाहत व बलागत और हाफजा फाउंड मिलती है एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री उनके शायरी के इजहार में। ठीक है, एक्सप्रेशन इजहार इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में, यानी फसाहत व बलागत और हाफजा उनकी शायरी के इजहार में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी ईयर हर साल अ फेयर वाज हेल्ड। अ फेयर एक मेला, वाज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था। हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता था फॉर पोइटिकल कम्पिटिशन्स शायरी के मुकाबले के लिए एट उकास, उकास के मुकाम पर। उकास जगह का नाम है। तो दोबारा से देखते हैं, हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्किद किया जाता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नरेटेड। नरेटेड मीन बयान करना, कहा जाना। इट इज़ नरेटेड ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ये कहा जाता है कि दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू। रिसाइट मीन सुनाना। आई कैन रिसाइट टू यू मैं आपको सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर हर लफ्ज़ के लिए या हर लफ्ज़ के साथ ऑफ द अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी के, हरूफ तहजी के हर हर्फ से मैं आपको सुना सकता हूँ 100 लॉन्ग पोइम्स। 100 लॉन्ग पोइम्स तवील नज़में, 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट बग़ैर शुमार किए शॉर्ट पीसेस छोटे अशार को, यानी छोटे अशार को बग़ैर शुमार किए या बग़ैर गिनती में लाए मैं 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। दोबारा से देखते हैं, यानी ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, मैं आपको हरूफ तहजी के हर हर्फ से मैं आपको 100 लंबी तवील नज़में छोटे अशार को गिने बगैर मैं आपको 100 लंबी तवील नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड और ये सब लिखी गई थी एक्सक्लूसिवली मुकम्मल तौर पर बाय पोइट्स शायरों की तरफ से। ये शायरों ने मुकम्मल तौर पर लिखी थी बिफोर द प्रोमलगेशन इशात से पहले। प्रोमलगेशन इशात से पहले ऑफ इस्लाम की इशात से पहले। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, और ये सब इस्लाम की इशात से पहले शायरों ने मुकम्मल तौर पर ख़ुद लिखी थी, यानी कि बिला शिरकत बगैर किसी को शामिल किए खुद इंडिविजुअली उन्होंने मुकम्मल तौर पर लिखी थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नो स्मॉल वंडर। ये कोई हैरत की बात नहीं दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ द अरेबिक लैंग्वेज कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना। चोज़ ये सेकंड फॉर्म में चूज़ की, चूज़न। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी डिस्पेंसेशन बोलते हैं फैलाओ, तकसीम। ठीक है, या अशात कह लें, इशात एंड प्रिजर्वेशन हिफाजत ऑफ हिज वर्ड अपने कलाम की, यानी अपने कलाम की हिफाजत और हतमी तकसीम के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। दोबारा से देखते हैं, ये कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत और इसकी हतमी तकसीम के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 2 का वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, यानी किस किस्म का कंपटीशन जो है वो उकास के मुकाम पर किया जाता था, मुनक्किद किया जाता था। तो कंपटीशन या मुकाबला मुनक्किद किया जाता था। तो इसको आंसर हम इस तरह कर सकते हैं, द पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, यानी शायरी के मुकाबले जो हैं वो उकास के मुकाम पर मुनक्किद किए जाते थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 3, we will start the paragraph number 3 here.
here is the in the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6वीं सदी में mankind stood on the verge of chaos. mankind इंसानियत stood खड़ी थी on the verge of के किनारे पर, chaos तबाही के किनारे पर खड़ी थी या इंतशार के किनारे पर खड़ी थी, ठीक है। यानी 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ किनारे पर, तबाही के किनारे पर खड़ी थी। सेकंड सेंटेंस है इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता है, ये मालूम होता था, सीम्ड सेकंड फॉर्म है, ये मालूम होता था दैट कि द सिविलाइजेशन तहजीब which had taken 4,000 years to grow, which had taken जिसने लिए थे 4,000 years 4,000 साल, जो 4,000 साल लगे थे टू ग्रो फलने फूलने में, जिसको फलने फूलने में तकरीबन 4,000 साल लगे थे। हैड स्टार्टेड क्रैम्बलिंग, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई, क्रैम्बलिंग रेज़ा रेज़ा होना, यानी वो ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ऐसा दिखाई देता था कि तहजीब जिसे फलने फूलने में तकरीबन 4,000 साल लगे वो रेज़ा रेज़ा होने लगी है, यानी रेज़ा रेज़ा होने लगी या वो ज़वाल पजीर होने लगी। क्रैम्बलिंग में रेज़ा रेज़ा होना, ज़वाल पजीर होना, यानी टूटने लगी, बिखरने लगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसी वक्त, एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड उसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड, अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया रसूल, एक रसूल को मबूस फरमाया, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, कि वो इंसानियत को उठाएं, इंसानियत को ले जाएं, इंसानियत को बुलंद करें, फ्राम द इग्नोरेंस, जहालत से इंसानियत को उठाएं, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, एंड उसी वक्त अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और उन्हें जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ इंसानियत को लेकर गए, ठीक है। यानी जहालत के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ इंसानियत को लेकर गए। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। यानी पैराग्राफ, आज हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कवर की है और अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे इंशाल्लाह। एंड सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 1, 2 and 3, and here is the first word is unparalleled. Unparalleled mean बेमिसाल, ठीक है, यानी मैचलेस, कोई भी जिसकी मिसाल ना मिलती हो। नेक्स्ट वर्ड इज चार्म मीन दिलकशी, ये भी ब्यूटी के मीनिंग में आता है, दिलकशी, खूबसूरती। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैकलेस बेराह, यानी जिसका रास्ता ना होना, ठीक है। अक्सर जो डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रैकलेस होते हैं क्योंकि उसमें हर वक्त, सहरा में हर वक्त हवा चलती रहती है, तो हवा से मिट्टी जो है, जो रेत है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, तो वो जो रास्ता होता है वो भी उसका निशान ख़त्म हो जाता है हवा से, मिट्टी से, ठीक है। तो अक्सर जो डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रैकलेस होते हैं, बेराह होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट्स मीन सहराओं, सहरा यानी कोई भी जो जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है उसको हम सहरा का नाम देते हैं, जहाँ पे टीले होते हैं उसको सहरा बोलते हैं, यानी बहुत मिट्टी वाला एरिया, रेत वाला इलाका। अच्छा, ड्यून्स टीलों को बोलते हैं, यानी रेत के टीले। डेजलिंग खीरा करना, चुंधियाना, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशन चमक, ठीक है, उसको डेजलिंग बोलते हैं। रेज शुआएँ, ट्रॉपिकल गरम और हब्स वाला, इसका मतलब होता है बहुत गर्म और हब्स वाला। एक्साइटेड उभारा, इमेजिनेशन तख़य्युल, ट्रैवलर्स सयाह, पोजेस्ड रखते थे, रिमार्केबल काबिल ज़िक्र, हैरान कुन, शानदार।
eloquent, فصیح و بلیغ یعنی بہت وضاحت والا، ایکسپریسو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بات بیان کرنے والا. ایلوکوینس فصاحت و بلاغت یعنی یہ بھی وہی آ جاتا ہے، یعنی میننگ کے لحاظ سے یا ایکسپلینیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بتانا، کوئی چیز کے بارے میں بات کرنا. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپریشن. ایکسپریشن مین اظہار، یعنی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ڈیٹیل سے ہم بیان کرتے ہیں اس کو ایکسپریشن بولتے ہیں. فیئر میلا، نریٹڈ کہا جاتا ہے، یعنی نریٹ کی تھرڈ فارم ہے، کہا جاتا ہے. ریسائٹ سننا، کوئی بھی چیز سننا. اکاؤنٹ مین شمار کرنا، گنتی کرنا. شارٹ پیسز چھوٹے اشعار. کمپوزڈ لکھا. ایکسکلوسیولی مکمل طور پر. پروملگیشن اشاعت. چوز چنا. ڈسپینسیشن عملداری، تقسیم. پریزرویشن حفاظت. آن دا ورچ آف کے کنارے پر. کیوز انتشار، ابتری. سیمڈ لگتا تھا، معلوم ہوتا تھا. سویلائزیشن تہذیب. کرمبلنگ ریزہ ہونا. ریزڈ مبعوث ہوئے. لفٹ اٹھایا. ہیومینٹی انسانیت. اگنورنس جہالت. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو ہیں پیراگراف نمبر 1 2 3 سے ریلیٹڈ ورڈس میننگ ہم نے ریڈ آؤٹ کیا، اس کی پروننسیشن. اور اگر آپ کو کوئی بھی کہیں سے کوئی میننگس سمجھ نہیں آئے ہیں یا ایکسپلینیشن یا ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یو کین آسک اینی کوشچن in the comment box and I will try to answer your question. And if you have gained some knowledge from this video, please subscribe my please like the video and اچھا سا کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی سبلنگ کے ساتھ. اور if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that receive the new notification of new lesson. Okay, remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.